بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج الیکشن کے حوالے سے کوئی کسی کے ذہن میں یعنی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے کسی کے ذہن میں اگر کوئی رتی برابر بھی شک یا شکوک موجود تھے تو وہ دور ہو جانے چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیسی بھی صورتحال ہے اس کے باوجود 8 فروری کو انتخابات ہر صورت ہوں گے، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اللہ نہ کرے کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے۔ یہ خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے، لیکن اس وقت ہمارا اصل موضوع کچھ اور ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک سے زائد مرتبہ یہ واضح کر دیا ہے۔ گزشتہ روز کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کی مدد کے لیے انتخابات کے انعقاد کو پرامن بنائیں گے۔ کسی کو سیاست کی آڑ میں دہشت گردی یا شر پسندی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اعلامیہ تھا کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ISPR کی جانب سے جاری کیا گیا۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ جناب یہ جو سائفر کیس کے حوالے سے جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی گئی ہے، اس کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے، اور یہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے ابو الحسنات ذوالقرنین، یہ 77 یعنی 77 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، لیکن اس کے جو چیدہ نکات یا پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ 20 فائنڈنگز پر مشتمل ہے، یعنی جو 20 ان کے سامنے حقائق لائے گئے اس میں سائفر، چشمدید گواہ اور سیکرٹ دستاویزات کی اہمیت شامل ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی نے نامناسب طریقہ کار سے فیئر ٹرائل کی استدعا کی۔ دونوں مجرمان کا دوران ٹرائل عدالت کے سامنے رویہ مد نظر رکھا گیا، یعنی فیئر ٹرائل کی جو استدعا کی وہ نامناسب طریقے سے کی۔ ظاہر ہے ان کا رویہ درست تھا، وہ عدالت سے یعنی جج صاحب سے الجھتے رہے، ان کے وکلاء ججوں کو گالیاں دیتے رہے، جج صاحب کے ساتھ بھی تلخ کلامی ہوئی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب عدالت سزا دیتی ہے تو پھر اس دوران وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کا رویہ عدالت کے ساتھ کیسا ہے، عدالت کا ماحول وہ کیسے رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی جاتی ہیں۔ دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بتائیں، ہمدردیاں لینے کے لیے بے یار و مددگار بننے کی کوشش کی، یعنی خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کا کہنا ہے کہ فائنڈنگز میں کہا گیا کہ فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں، سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا، جس کا اثر پڑا بطور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنے عہدے کی خلاف، اپنے عہد کی یعنی حلف کی خلاف ورزی کی، پاکستان اور امریکہ کے تعلق کو نقصان پہنچایا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ اعظم خان کا بیان، یعنی جو سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے، سچائی پر مبنی تھا، جس نے پراسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط بنایا۔ سائفر کے ذریعے دیگر ممالک سے رابطے کے سسٹم کی سالمیت پر سمجھوتا کیا گیا۔ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا، جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا۔ بانی PTI نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا۔ سائفر کیس 17 ماہ کی تحقیقات کے بعد دائر کیا گیا، یعنی اس کیس میں 17 ماہ تک تحقیقات ہوئی، اس کے بعد یہ کیس دائر کیا گیا۔ 17 ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا مقدمہ تاخیر سے دائر نہیں کیا۔ بطور وزیر اعظم بانی PTI کی ذمہ داری تھی کہ سائفر واپس لوٹاتے۔ وزارت خارجہ وزیر اعظم سے سائفر واپس نہیں مانگ سکتی۔ اب تک بانی PTI نے سائفر واپس نہیں کیا۔ کیس سائفر سے متعلق ہے جو وزارت خارجہ کو واشنگٹن سے موصول ہوا۔
تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ سائفر بہت حساس دستاویز ہے جس سے امریکہ پاکستان کا ایک دوسرے پر بھروسہ بھی جڑا ہے۔ 25 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے، سماعت میں وکلاء صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیے، یعنی عمران خان کے وکلاء نے ہی ان کو ڈبویا اس مقدمے میں بھی۔ 27 جنوری کو وکلاء صفائی غیر حاضر تھے، سرکاری وکیل موجود تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے سرکاری وکیل کے ساتھ بدتمیزی کی اور فائلیں پھینکی۔ وکلاء صفائی عثمان گل اور علی بخاری کے پہنچنے پر جرہ کی تیاری کے لیے وقت دیا۔ جب جرہ کا کہا گیا تو وکلاء صفائی نے انکار کر دیا، جس کے بعد سرکاری وکیل نے جرہ کی۔ آفیشل سیکرٹ، یہ جرہ گواہان پر کی گئی، جو گواہ عمران خان کے خلاف جنہوں نے گواہی دی، یہ شاہ محمود کے خلاف بھی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کا کہنا ہے کہ پراسیکیوشن نے نہ صرف گواہان بلکہ دستاویزات پر مبنی ثبوت بھی پیش کیے۔ ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں جس سے ثابت ہو کہ پراسیکیوشن کے گواہان میں کمی رہ گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے مختلف وکلاء آئے، درخواستیں دے کر تاخیری حربے اپنائے۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود کے وکلاء نے قانون کا مذاق بنایا اور ان کا رویہ عدالت کے سامنے تھا۔ نقول فراہمی اور فرد جرم پر دونوں نے دستخط نہیں کیے، جس سے نامناسب رویہ ثابت ہوا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے 342 کے بیانات دیے لیکن دستخط نہیں کیے۔ سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایسے رویے اور تاخیری حربوں کی توقعات، یعنی سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ایسے رویے اور تاخیری حربوں کی توقعات نہیں تھی۔ فیئر ٹرائل کیا، مجرمان کو جرہ کا مکمل موقع دیا گیا لیکن جان بوجھ کر جرہ نہیں کی۔ عدالت نے کہا کہ امریکہ سے چند ممالک کے تعلقات بہتر نہیں، جس سے بانی پی ٹی آئی کے اس قدم سے پاکستان کو بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اس قدم سے بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے غیر متعلقہ افراد کے سامنے سائفر کاپی ظاہر کر کے لہرایا، جس سے ملک کو نقصان پہنچا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جو کاغذ جلسے میں لہرایا وہ سائفر کی کاپی تھا۔ یہ آگے جو 3-4 جملے ہیں یہ سننے والے ہیں، یعنی بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جو کاغذ جلسے میں لہرایا وہ سائفر کی کاپی تھا۔ بانی پی ٹی آئی کا جلسے میں سائفر کاپی ظاہر کر کے لہرانا غیر قانونی قدم تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے سائفر موصول کرنا، پاس رکھنا، گمانا اور لہرانے کا اعتراف کیا، یعنی یہی اعتراف جرم تھا جو انہوں نے عدالت میں کیا کہ سائفر کی کاپی جلسے میں لہرائی، سائفر موصول ہوا، سائفر واپس نہیں کیا اور سائفر گم کر دیا اور اس کے بعد اس کی تشہیر کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے یہ آتی ہیں، ظاہر ہے پھر وہ عدالت کیا کرتی ہے اگر سزا نہ دیتی، کہ جب آپ نے خود ہی یہ معاملہ جو ہے اس کو ایڈمٹ کر لیا عدالت میں۔ اور یہ پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی حساسیت سے واقف تھے۔ 27 مارچ 2022 کو جلسے میں بانی پی ٹی آئی سے قبل خطاب کیا۔ سابق وزیر بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 جس کے تحت سزا سنائی گئی ہے اس کے مرتکب ہوئے۔ اور پھر آگے عدالت نے کہا اپنے فیصلے میں کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کو استعمال کیا۔ سائفر کو جلسے میں لہرانے سے ملک کے سائفر سسٹم کی سالمیت کو نقصان پہنچا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے جلسے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا اور ملک کا سوچا اور ملک کا نہ سوچا۔ 31 مارچ کو انہوں نے کہا کہ امریکہ نے دھمکی دی، اس سے پاک امریکہ تعلقات کا نقصان پہنچا۔ امریکہ نے رد عمل میں 3 بار کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا بیان حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ امریکہ کے بعد بانی پی ٹی آئی نے جھوٹ بولا کہ سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی ہے اور افواج پاکستان کو نشانہ بنایا۔ جج نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ اعظم خان نے میجسٹریٹ کے سامنے بیان میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو سمجھایا تھا۔ اعظم خان نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا بھی بانی پی ٹی آئی کو بتایا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے اعظم خان کی بات کو سنا انسنا کر دیا اور جلسے اور سوشل میڈیا پر مہم چلائی۔
اور بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنے عہد کی بھی خلاف ورزی کی۔ سائفر کے معاملے سے ملک کو عالمی سطح پر شدید نقصان پہنچا، جس سے ملک کی معیشت کمزور ہو گئی، اور پھر جو کچھ فیصلے میں آپ کے سامنے آیا، فیصلہ ہوا 10 سال قید با مشقت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جا کر، ظاہر ہے ہائی کورٹ میں وہ چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کیس کے میرٹ کے حوالے سے جو حق دفاع تھا، جو بھی اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ کیا یہ جیسے کہتے ہیں نا فول پروف یا سکم سے پاک فیصلہ ہے، یا اس میں کچھ سکم موجود ہیں جس کا فائدہ بہرحال مجرمان یا ملزمان کو ہی ہوتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔